آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، پوری دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو دیکھا ہے، بہت سارے ملکوں کو جا کر کے دیکھا ہے، وہاں ایک قوم اپنی ہی قوم کو مار رہی ہے۔ آپ جا کر کے نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، معلومات ہوں گی آپ کو۔ مسلمان ہے تو مسلمان کو ہی مار رہا ہے، دوسری کوئی کنٹری میں پورے کے پورے وہی لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں، میرے عزیزوں، یہاں ایک دو نہیں، 200 سے زیادہ جاتیاں، 200 سے زیادہ دھرم والے لوگ موجود ہیں۔ ایک دو نہیں، 200 سے زیادہ ریلیجنز یہاں پر موجود ہیں، اور سب جی رہے ہیں، سب جی رہے ہیں۔ اور یہ سرکار غریب نواز کا، ان کے آستانے کی برکت کا میں یہ کھل کر کے اظہار کرتا ہوں کہ جتنے کھل کر آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر اس زمین پر عمل کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر اتنے آسانی سے عمل بھی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے، یہ اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے۔ یہ وہ دیش ہے جہاں ہندو مصلی بچھا کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ دیش نہیں ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر گالی گلوچ کر کے ختم کیا ہے؟ کس کو ہم نے ہرٹ کیا ہے؟ ابھی میں آلاس آیا، میرے عزیزو، علماء ایک طرف، عوام ایک طرف، حاجی اپنی طرف، لیکن آپ کے علاقے کے سرپنچ ہیں، شاید وہ بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں، آئے چادر مجھے پہنائی، ہار مجھے پہنایا۔ یہ تمام جو تہذیب ہے موجود، پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا، کبھی اپنے اوپر نہ لینا۔ اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو، اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے۔ دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے۔ ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھ کر کے چلو۔ اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا، اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں، وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے۔ بھڑکاؤ بھاشن، کینسر کا علاج کرنے کے لیے اگر پھوڑی کو کاٹنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، ڈاکٹر قاتل نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی ایسی پھوڑی ہو جس سے کینسر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو اس پھوڑی کو ڈاکٹر کاٹتا ہے، کینچی سے ہو، چاقو سے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مرڈر کر رہا ہے، قاتل ہے، چاقو کا استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے اس چھری کا استعمال ڈاکٹر کرتا ہے، اور کچھ قوم کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری ایسی تیز زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ باقی ہماری عادت نہیں ہے، باقی ہماری عادت نہیں، ہم نرم گفتگو ہی کرتے ہیں، اخلاق کی گفتگو ہی کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کے متعلق لوگوں کو اویئرنس کرتے ہیں، لیکن جو رب رات کو ایک سوئے ہوئے پرندے کو ایک شاخ سے گرنے نہیں دیتا، بھروسہ رکھو اپنے رب پہ، کیا وہ تم کو گرنے دے گا؟